وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الغيبة أشد من الزنا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الغيبة رقية الزنا. صدق الله العظيم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ہر کرا گفتار بسیارش بواد دل درون سینہ بیمارش بواد. آکلارا پیشے خاموشی بواد پیشے جاہل فراموشی بواد. صلی اللہ علیہ وسلم. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام عزیز بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک سورت سورہ حجرات کے چند آیتوں کی تلاوت فرمائی اور احادیث مبارکہ میں سے 2 حدیثوں کی تلاوت فرمائی. رب العالمین مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور جملہ سامعین و ناظرین کو بھی اس پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین محترم، رب لم یزل کا ہم سب مرہون منت ہے. رب لم یزل نے ہم سب کو رمضان المبارک نصیب فرمایا. یہ رب العالمین کی کرم نوازی ہے، یہ رب العالمین کی شان کریمی ہے کہ رب العالمین نے ہم سب کو رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ نصیب فرمایا اور 2 روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی. رب العالمین فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم میری نعمتوں پر میری شکریہ ادا کرو گے تو رب العالمین فرماتے ہیں میں تمہیں اپنی نعمتوں کو بڑھا دوں گا. اگر تم نے میری نعمتوں کا انکار کر لیا تو رب العالمین فرماتے ہیں میرا عذاب بہت بڑا سخت ہے. اس رمضان المبارک کے مہینے کو ہم نے پایا، سب سے بہترین شکر گزار ہم رب العالمین کے ہیں کہ رب العالمین نے ہمیں توفیق بخشی اور مسجد میں آنے کی بھی توفیق رب العالمین ہی بخشتے ہیں. وہ حدیث میں آتا ہے المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء. مومن مسجد میں اس طرح خوش ہوتا ہے جس طرح سمندر کے اندر مچھلیاں خوش ہوتی ہیں. تو میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہے اور ہم نے روزہ بھی رکھا ہے. یہ نور علی نور ہے. رب العالمین نے ہمیں مسجد میں آنے کی بھی توفیق عطا فرمائی. یہ رب العالمین کی شان کریمی ہے، یہ رب العالمین کی کرم نوازی ہے. میرے بھائیو دوستو بزرگوں، جو آیت کریمہ تلاوت فرمائی ہے اور جو حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمایا، ان دونوں کا عنوان غیبت کے متعلق ہے. آج میری تقریر بھی غیبت کے عنوان کے اوپر معامل ہے. رب لم یزل سے دعا گو رب العالمین مجھے غیبت کے عنوان پر صحیح اور معنوں میں گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین محترم، غیبت ایک سنگین جرم ہے. غیبت نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتا ہے، جس طرح دیمک لکڑی کو کھا جاتا ہے، اسی طرح غیبت اعمال کو انسان کا اس طرح کھا جاتا ہے. انسان کے اعمال کو اس طرح کھا کر بالکل کھوکھلا بنا دیتا ہے. اس لیے ہم سب نے غیبت سے کیا کرنا ہے؟ پرہیز کرنا ہے، گریز کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ، آپ یہ بتا دیجئے غیبت کسے کہتے ہیں، غیبت کا معنی و مفہوم کیا ہے؟ تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول ہی جانتے ہیں، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں غیبت کا مفہوم. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مسلمان بھائی کے پیٹھ پیچھے
ایسی بات کرنا جو اس کو بری لگے، یہی غیبت ہے۔ ایک صحابی نے پھر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر وہ بات اس کے اندر موجود ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو غیبت ہے، غیبت ہے۔ اگر وہ بات اس کے اندر موجود نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو بہتان ہے، بہتان گناہ سے بھی زیادہ سخت ہے، یہ بہتان زنا سے بھی سخت ہے۔ تو محبوب پیغمبر علیہ السلام کے فرمانے کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہم نے غیبت سے ایسا پرہیز کیا، ایسا پرہیز کیا، آج دنیا ان کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہے، ہم سب نے روزہ بھی رکھا ہے، مسلمان ملک میں ہے، مسلمان وطن میں ہے، مسلمان گراموں میں پیدا ہوئے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، ایک طرف اللہ کے حکم کی تعمیل بھی کرتے ہیں، پھر اللہ کے حکم کی نافرمانیاں بھی کرتے ہیں، پھر اللہ کے حکم کی حکم عدولیاں بھی کرتے ہیں۔ رب العالمین قرآن مجید میں یوں بیان فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم۔ محبوب پیغمبر علیہ السلام کو رب العالمین نے وحی بھیجی، اے میرے محبوب پیغمبر آپ اپنے ماننے والوں کو یوں ارشاد فرما دیجئے، کیا ارشاد فرما دیجئے، اے میرے ایمان والوں بہت سے گمانوں سے بچو، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، وہ گمان کس طرح ہیں؟ وہ گمان کے متعلق محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان الحق لا یغنی من الحق شیئا۔ سورہ نجم میں رب العالمین بیان فرماتے ہیں گمان حق کے بارے میں کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا، گمان حق کے بارے میں کچھ بھی یقین نہیں دیتا۔ آج ہم گمان تو چلاتے ہیں، گمان محض ایک ذاتی خیال ہوتا ہے، ذاتی وہم ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں آ کر ہم فتنہ و فساد پھیلا دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں آ کر ہم خون ریزیاں بہاتے ہیں، جس کے نتیجے میں آ کر ہم معاشرے کے اندر فساد و خون خرابہ پھیلاتے ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا ان بعض الظن اسم، بے شک بعض گمان گناہ ہے۔ رب العالمین نے فرمایا یہ گمان ہی غیبت کی ابتدا ہے، یہ گمان غیبت کی ابتدا ہے۔ اگر کوئی بندہ ہمارے معاشرے کا برا حال ہے، یقین جانیے اگر کوئی دو شخص آپس میں گفتگو کرتے ہوں تو تیسرا آدمی آ کر مشکوک ہو جاتا ہے، چوتھا آدمی آ کر مشکوک ہو جاتا ہے، شاید یہ بات میرے خلاف تو نہیں کرتے، شاید یہ میری خلاف تو باتیں نہیں کرتے، شاید یہ میرے خلاف کوئی پروپیگنڈا تو نہیں چلاتے، ایک دوسرے کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ گمان کرتے ہیں۔ اس لیے رب العالمین نے فرمایا ان بعض الظن اسم، بے شک بعض گمان گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی غیبت کی ابتدا ہی کس سے ہوتا ہے؟ یہ غیبت کے گمان کے شروع سے ہوتا ہے۔ جو گمان کرتا ہے پھر گمان کے پیچھے اٹکل چلاتا ہے، اٹکل کر کے پھر محض خیالی پلاؤ پکا کر اس کے پیچھے کیا کرتا ہے؟ غیبتیں کرتا ہے۔ شاید فی الحال دو وہاں پر باتیں کر رہے تھے، میں نے سنا شاید ہماری خلاف باتیں کر رہے تھے، فی الحال چار بیٹھے ہوئے تھے شاید ہمارے خلاف پروپیگنڈا بنا رہے تھے۔ یہ غیبت کا ابتدا یہ کیا ہے؟ گمان ہے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستوں ہم نے گمان سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جب تک ہم اپنے گمان اور اپنے وجدان کو صاف نہیں کریں گے تو غیبت جیسی مہلک بیماری سے ہم اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم غیبت اس طرح ہے، اے میرے صحابہ غیبت کا مفہوم و معنی اس طرح ہے، اگر تمہارے پیچھے یا تم اپنے بھائی کے پیچھے ایسی بات کرنا جس کو سننے کے بعد اس کو ناگوار گزرے، اس کو ناپسند آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی غیبت ہے، اور غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ سخت کس طرح ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ غیبت کرنا یہ بندے کا حق ہے، ٹھیک ہے، زنا یہ اللہ کا حق ہے۔ اللہ رب العالمین اگر کوئی بندہ زنا کرتا ہے، زنا کیسے سخت ہے اس کی تفسیر کرتا ہوں۔ اگر کوئی بندہ زنا کرتا ہے، زنا کے اندر ملوث ہوا، گناہگار ہوا، تو وہ اللہ کے حضور گر گڑا کر توبہ طائب ہوتا ہے تو رب العالمین اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور غیبت گناہ سے سخت اس لیے ہے، غیبت بندے کا حق ہے تو رب العالمین تو معاف اگر کریں گے بھی تو جب تک بندہ معاف نہیں کرے رب العالمین معاف نہیں فرماتے۔ اس لیے میرے عزیزوں ہم جس کی بھی غیبت کرتے ہیں، جس کا بھی غیبت کرتے ہیں، جس شخص کا بھی کرتے ہیں معاشرے کے اندر، خدا را اس سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جب تک ہم غیبت والے سے معافی نہیں مانگیں گے تو رب العالمین ہمیں معاف نہیں فرمائیں گے۔ ہاں زنا بھی رب العالمین معاف کر سکتے ہیں، رشوت کھائے وہ بھی معاف کر سکتا ہے، سود کھائے وہ بھی معاف کر سکتا ہے، جو بھی خرافات معاشرے کے اندر رونما ہوں ہم سے سرزد کیوں نہ ہو، اگر ہم دو آنسو کی ندامت کے آنسو بہا کر سجدہ ریز ہو کر اللہ کے حضور گر گڑائیں گے تو اللہ رب العالمین معاف فرمائیں گے۔ یہ غیبت ایسی مہلک بیماری ہے، جب تک بندہ معاف نہ کرے، بندے سے جا کے معافی نہ مانگے، رب العالمین معاف نہیں فرما دیتے ہیں۔
میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں، جس کے بارے میں رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام کو حدیث بیان فرمائی. کیا حدیث ہے؟ حدیث یہ الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے. دوسرا حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبۃ رقیۃ الزنا، جو لوگ غیبتوں میں ملوث ہوتے ہیں، جو لوگ غیبتوں کے اندر اپنا پورا اوقات صرف کرتے ہیں، غیبت میں اپنا ٹائم 24 گھنٹے گزارتے ہیں، تو رب العالمین اس حدیث کے تشریح میں محبوب پیغمبر علیہ السلام کی اس فرامین کے تشریح میں علماء کرام فرماتے ہیں وہ لوگ گناہ کے اندر ملوث ہوتے ہیں، وہ لوگ زنا خور ہوتے ہیں، وہ لوگ زنا کرتے ہیں، ان سے زنا کی بدبو آتی ہے. اس لیے میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، یہ مقدس مہینہ ہے، یہ رمضان المبارک کے اب گنے چنے دن باقی رہ گئے. 28 دن تو روزہ رکھا ماشاءاللہ، یہ اس طرح چلا جائے گا جس طرح برف کو لا کر دھوپ میں رکھو کس طرح پگھل کر ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح یہ روزے بھی ہم سے یعنی چھوٹ جائیں گے اور روزے بھی ہم سے گزر جائیں گے. لیکن یہ اگر سال پتہ نہیں کس کو نصیب ہوگا. ہم میں سے یہ خوبصورت چہرے، ہم میں سے یہ خوبصورت داڑیاں والے پتہ نہیں اگر سال ہوں گے یا نہیں. اس لیے خدا مسلمانوں، رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس ماہ مقدس کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس ماہ مقدس کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور غیبت جیسی مہلک بیماری سے رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، اگر کوئی شخص اس کی غیبت کرتا یا غیبت کرتے ہوئے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سنتا تو اشرفیوں کی تھیلیاں ان کے پاس بھیج دیتے، اشرفیوں کی تھیلیاں ان کے پاس بھیج دیتے. تو سائل کہہ رہا ہے حضرت وہ تو آپ کی غیبت کر رہا ہے، آپ کے عیوب ڈھونڈتا ہے، آپ کے عیوب کے پیچھے پڑتا ہے، ولا تجسسوا، یعنی آپ کے عیوب کے متلاشی رہتا ہے، تو آپ اس کی یعنی اشرفیوں کی تھیلیاں کیوں دیتے ہو؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھ پر اس نے احسان کیا ہے، اس بندے کا میرے اوپر احسان ہے، اس نے اپنی نیکیاں مجھے دی ہے، اس احسان کے بدلہ چکانے کے لیے اشرفیوں کی تھیلیاں دے رہا ہوں. آج مسلمانوں غور کرے، ہم آئے روز ہر سیکنڈ کسی نہ کسی کی غیبت کر چکے ہوتے ہیں، غیبت ہم سے صادر ہو چکا ہوتا ہے، لیکن ہم بالکل ٹچ سے مس نہیں. ایک تو رمضان المبارک کا روزہ، یہ روزہ صرف منہ بند کرنے کا نام نہیں ہے میرے عزیزوں، یہ روزہ منہ بند کرنے کا نام نہیں، کھانے کا یعنی نہ کھانے کا نام نہیں. روزہ کانوں کا بھی روزہ ہے، پاؤں کا بھی روزہ ہے، منہ کا بھی روزہ ہے، اور ہمارے دماغ کا بھی روزہ ہے. غلط نہیں سوچنا، ہاتھوں سے غلط کام نہیں کرنا، پاؤں سے غلط کام کے لیے چلنا نہیں ہے. اگر ہم یہ پورے اتر آئے تو ہمارا روزہ اللہ رب العالمین کے ہاں مقبول ہے، عند اللہ قبول منظور ہوگا. تو کریں گے نا انشاءاللہ. ایک باتونی بہو کا لطیفہ کتابوں کے اندر لکھا ہے، اس موضوع کے تحت لکھا. جب اس کی شادی ہوئی، یہ زبان کتنی ناموست والی چیز ہے، اس زبان کی ہم سب نے رمضان المبارک میں بھی اس کو کنٹرول میں رکھنا ہے، اور رمضان المبارک کے علاوہ بھی اس میں کنٹرول میں رکھنا ہے. نہیں رکھیں گے تمام آفات، تمام خرافات، تمام فسادات، تمام جنگ و جدل کا جڑ یہ زبان ہے. یہ زبان ہی کی وجہ سے رونما ہوتے ہیں. میرے بھائیو، اس پر ہم نے کیا کرنا ہے؟ تالا لگانا ہے. تالا نہیں لگائیں گے تو یہ سب سے بڑی آفت اور مصیبت یہی زبان لاتی ہے. اس پر ہم سب نے گرفت کرنا ہے، زبان کو قابو میں رکھنا ہے. ایک باتونی بہو کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے. جب وہ بہت باتونی تھی، باتوں میں یعنی کسی کو نیچے نہیں آنے دیتی، اتنی باتیں کرتی. جب اس کی شادی ہوئی تو والدہ محترمہ نے اس کو نصیحت کیا، بیٹی آپ اس طرح کریں، جب سسرال کے ہاں جاؤ گی تو آپ نے یعنی بولنا نہیں ہے، خاموش رہنا ہے. تو وہ شادی ہوئی، وہاں گئے، جا کر دیکھا تو ایک دن ساس نے کہا بیٹی آپ بولتی بھی نہیں ہے، ہم آپ کی باتوں کے لیے ترستی ہیں، ہم ترستے رہتے ہیں آپ کی باتوں کے لیے، آپ کی باتوں کو سننے کے لیے پریشان رہتے ہیں، آپ کی باتوں کو سننے کے لیے ہم سجدر رہ جاتے ہیں. بیٹی کچھ بات تو بتاؤ، کچھ ہمارے سے گپ شپ تو کرو. تو پھر بیٹی نے کہا، بہو نے، اماں جان آپ یہ بتائیں اگر آپ کا بیٹا فوت ہو جائے تو مجھے اپنے گھر میں رکھو گے یا کسی اور سے شادی کر دو؟ تو ساس نے کیا کہا، بیٹی تمہارا خاموش رہنا نہیں بہتر ہے، بس آپ زیادہ باتیں نہ کریں بس. اس لیے میرے بھائیو دوستوں، یہ زبان تمام آفتوں کی جڑ ہے، تمام مصیبتوں کا جڑ ہے، تمام خرافات کا یہ زبان جڑ ہے. اس زبان کو ہم نے تالا لگانا ہے. اور محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں یعنی من آمن یؤمن باللہ فلیقل خیرا او لیصمت، جو شخص اللہ اور اللہ کے یعنی آخرت پر ایمان لاتا ہے، مرنے کے بعد یقین رکھتا ہے، تو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے زبان پر تالا لگائے اور اپنے زبان کو خاموش کرے، یا کیا کرے؟ بالکل خاموش رہے، اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے اپنے زبان کو. حضرت حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے. میرے بزرگوں دوستوں، اپنے اس کے آقا نے حکم دیا، اے لقمان حکیم آپ جائیں ایک بکری ذبح کر کے لے آئے، ایک بکری ذبح کر کے لے آئے اور اس کے بہترین اور نفیس ترین چیز 2 ٹکڑوں کو لے آؤ. تو لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ نے آقا کے حکم کی تعمیل میں گئے، بکری ذبح کی، ذبح کر کے
यानी इसके ज़बान और इसके शर्मगाह को लेके आए तो लुकमान हकीम रहमतुल्लाह अलैह के आका ने कहा, हजरत आप ये बता दिए पूरी बकरी में ये दो चीज़ें अच्छे थे। फिर कहा कि कोई भी जवाब नहीं, ज़बान को खामोश, मन समत नजा। हदीस में आता जिसने खामोशी इख्तियार की वो निजात पा गया, खामोशी इख्तियार की। फिर दूसरी बकरी ज़बह करने को कहा तो हज़रत लुकमान हकीम रहमतुल्लाह अलैह दूसरी बकरी ज़बह किया। फिर कहा उसके आका ने इसका यानी बदतरीन गलीज तरीन बदबूदार चीज़ें लेके आओ। दूसरी बकरी ज़बह करके वहीं दो चीज़ें लेके आए। हज़रत हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह आका ने कहा, हज़रत मैंने लुकमान आपको भेजा नफीस तरीन चीज़ें ले आओ, खूबसूरत चीज़ें ले आओ। फिर भी आपने ज़बान और शर्मगाह को लेके आया। जब मैंने कहा नफीस तरीन चीज़ें या बदबूदार चीज़ें लेके आओ तो फिर भी आपने ये ले आए, इसमें क्या हिकमत है, क्या राज है? तो लुकमान हकीम रहमतुल्लाह ने फरमाया, ए मेरे आका आप दिल के कानों को खोल कर सुन ले, अगर ये दोनों ठीक हो गए तो सारा निज़ाम ठीक है, अगर ये दोनों ठीक नहीं तो सारा जिस्म में उज़्व है ना, अगर ये दोनों ठीक हो जाए तो पूरा जिस्म सही और सलामत है। जिस्म के अंदर ये दो अच्छी चीज़ें भी हैं, जिस्म के अंदर ये बुरी चीज़ें भी हैं। अगर हमने इनको अच्छे तरीके से बरोकार लाया तो ये दिल और ज़ुबान और इनसे अच्छी चीज़ें दुनिया में नहीं है। इसलिए क्या करना है, हमने अपनी ज़ुबान और अपने शर्मगाहों की हिफाजत करना है। महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम ने क्या करवाया, मैं यज़मनुली मा बैन लहियतिही व मा बैन रिजलैहि। महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स मुझे दो चीज़ों की ज़मानत दे, एक अपने ज़ुबान की और एक अपने दो जबड़ों में है ये ज़बान की ज़मानत दे, एक अपने दो टांगों के दरमियान शर्मगाह की ज़मानत दे, तो महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अज़मनु लहुल जन्ना, मैं उसके लिए जन्नत की खुशखबरी दे देता हूँ। आज कौन हमारे मुसलमानों में ऐसे हैं जो ज़बान की गारंटी दे, जो अपने शर्मगाह की गारंटी दे? हालात आपके सामने हैं, हालात आए रोज जुगरोड की सरजमीन पर एक फिल्म वहां खत्म हुआ, आशिक और माशूक को कत्ल कर दिया गया, कोई भाग गया किसी माशूक के साथ, कोई आशिक के साथ भाग गया। ये हमारा माहौल है मेरे मुसलमानों। हमने क्या करना है, अपने बच्चों को इस पर कड़ी नजर रखना है। बच्चों पर जब तक बच्चों पर कड़ी नजर नहीं रखेंगे, हमारा मुआशरा रोज बरोज बिगड़ता जा रहा है, रोज बरोज यानी बदअखलाकियों की तरफ जा रहा है। हम टस से मस नहीं है, लेकिन हालात तो इस तरह रूनुमा होते हैं, कान से सुनते हैं, आंखों से तस्वीर भी देखते हैं, लेकिन हम टस से मस नहीं होते। इसलिए मेरे अजीज़ों, रमज़ान मुबारक का महीना है, हमने रमज़ान मुबारक के इन फ़यूज़ और बरक़ात से फ़ायदा उठाना है। अगर हम इन रमज़ान मुबारक के यानी मुक़द्दस औराक़ में, मुक़द्दस दिनों में अगर हम इनके फ़यूज़ और बरक़ात से मुस्तफ़ीद नहीं होते तो हम सबसे बड़े अहमक़ यकीन जानी है। कायनात में सबसे बेवकूफ़ हम हैं। महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम के सामने जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने बदुआई नहीं दी, 3 बदुआई दी, 3 बदुआएं मेंबर में महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम ने पहली सीढ़ी पर कदम रखा, क्या फरमाया, हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए वो शख्स जो रमजान का मुबारक महीना पाए और अपनी बख्शिश न करवाए। कौन है हम में से जो रातों को उठकर गिड़गिड़ाए? कौन है हम में से जो रातों में उठकर आंसू बहाए और अपनी बख्शिश करवाए? किसी ने मुसम्मम समीम कल्ब से ये इरादा कर लिया है मेरे भाई, मैंने तो नहीं किया। हम ऐसे मुसलमान है, नाम लेवा, नाम मोहम्मद का लेते हैं, नाम मोहम्मद का कलमा पढ़ते हैं, लेकिन दिल से नहीं, ज़बान से पढ़ते हैं। इसलिए हमारे बातों में और हमारे यानी वाज़ नसीहत में असर नहीं होता। इसलिए मेरे अजीज़ों बुजुर्गों, हमने क्या करना है, अपने ज़ुबानों को लगाम देना है। महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसका इलाज भी बताया, गीबत का इलाज बताया है, वो क्या है, मन समत नजा, एक नुस्खे अक्सीर बताया है। अगर हम इस पर अमल पैरा रहेंगे तो गीबत जैसी मोहलिक बीमारी से बच सकते हैं, वरना किसी माई के लाल के अंदर इतना हिम्मत नहीं है कि वो गीबत से बच सके। जिसके लिए एक बस फलसफा, एक फलसफी मेरे और आपके महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम ने बताया है, मन समत नजा, खामोश रहना है। खा वो मस्जिद हो, खा वो बाजार हो, खा वो घर हो, खा वो गली हो, खा वो गली कोचियों में क्यों न हो, अपनी जुबानों को कंट्रोल में रखना है। जब तक हम अपनी जुबान को कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारी जुबान आफात फैलाने का सबसे बड़ा अनमोल जरिया है। इससे बचना है मेरे दोस्तों बुजुर्गों। अपने बच्चों को भी वाज़ और तलकीन करना है, अपने बच्चों को भी वाज़ और तलकीन, अपने बच्चों पर कड़ी नजर रखें। पुरफितन पुरआशूब दौर है, नित नए फितने रोज बरोज रूनमा हो रहे हैं। मेरे अजीज़ों बुजुर्गों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में गए, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम से पूछा, एक कौम को देखा, एक कौम थी जिनके नाखून तांबे के बने हुए थे, जिनके नाखून तांबे के बने हुए थे, और वो अपने चेहरे को नोच रहे थे, यानी छील रहे थे। जिनका छिलका, हम आलू का छिलका निकालते हैं तो छीलना होता है, हम कीले का छिलका निकालते हैं, इसी तरह वो अपने चेहरे को नोच रहे थे।
महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने जिब्राइल अमीन से पूछा, ए जिब्राइल, ए मेरे दोस्त, आप ये बता दीजिए ये लोग कौन से लोग हैं। जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरे महबूब पैगम्बर, ए अल्लाह के रसूल, ए अल्लाह के लाडले, ए अमुखे और प्यारे रसूल, ये तेरी उम्मत के वो लोग हैं जो दूसरे को आप बेआबरूई और गिबत करते हैं। मेराज में जन्नत में देखा तो इतनी बड़ी मुसीबत और इतनी बड़ी परेशानी उठाने की क्या जरूरत है। उलमाए कराम आए रोज मेंबरों से बयान करते हैं, आए रोज वाज और नसीहत करते हैं, इस तरह की अहादीस सुनाते हैं, लेकिन हमें कोई असर नहीं आता, हमें कोई असर नहीं। कल मैं एक जगह बैठा हुआ था, यकीन जानिए रमजान है या नहीं, इस तरह की बातें करते हैं। वो रोजा नहीं है, खाएं, इससे बेहतर है खाएं। रोजा का माना है अपनी जबान को लगाम दे, अपनी जबान से अच्छे कलिमात निकाले, अपने कलिमात से अच्छे कलिमात से अपनी जुबान को तर करे, तब जाके रोजा है। आकर मसाजिद क्यों नहीं बढ़ती हमारी तरबियत में फुकदान है, हमारी तरबियत में कमी है। आज माशरे के अंदर देखो, पहले ज़माने में हमारे आबा अजदाद होते थे, अल्हम्दुलिल्लाह उनके दौर में मसाजिद बच जाते थे। हर मस्जिद में जाके देखो कुरान मजीद पढ़ने वाले मौजूद होते थे, उनके हाथों में कुरान होता था, उनके हाथों में तस्बीहां होती थी। आज हमारा मामला उलट हो गया, अक्स से बरअक्स, हमारे हाथों में बड़ी बड़ी मोबाइल है। यकीन जानिए हम अपने नौजवानों के किस्से सुनते हैं तो दिल चीर कर बाहर निकलने के लिए करीब हो जाता है। हमारा माशरा यानी बिगाड़ की तरफ जा रहा है। पबजी खेलते हैं, पबजी के ऊपर हमारे उलमाए कराम ने फतवा दिया है, अगर कोई बच्चा बच्ची मर्द औरत पबजी खेलेगा वो इस्लाम से खारिज है, उसका जनाजा नहीं पढ़ाना, उनका कलमा नहीं पढ़ाना। आखिर वक्त में मेरे तमाम उलमाए कराम ने फतवा दिया है, जो पबजी खेलेगा उसमें पता है क्या करना है। हमारे नौजवान इस रमजान मुबारक में भी पबजी खेलते हैं और पबजी में खाना काबा को गिराना होता है। वो मुसलमानों, खाना काबा गिराने वाले को अबाबील ने क्या हशर कर दिया था, अबाबील ने उनको नीज़ नाबूद बना दिया था, उनको खाए हुए बोसरे की तरह बना दिया था। कहीं ऐसा न हो अल्लाह का अजाब मुंतजिर में हो हमारे ऊपर, वो अबाबील दोबारा आ जाए, हमें भी नीज़ नाबूद बनाए, हमें भी खाए हुए बोसरे की तरह बना देंगे। मेरे अजीजों, इस रमजान मुबारक में भी हमारे नौजवान, हमारे पढ़े लिखे, हमारे एजुकेटेड बंदे, हमारे एजुकेटेड भाई, हमारे एजुकेटेड तालीम याफ्ता नौजवान पबजी रमजान में खेलते हैं। मेरे अजीजों, घर में जाकर देखे, हर घर में नौजवान है, हर घर के अंदर बच्चे हैं, बच्चियां हैं, कमरों के अंदर ताले लगाकर तन्हाई में बैठकर क्या करते हैं हमें पता नहीं, लेकिन रब्बुल आलमीन तो जानता है। वो इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, दिलों की राज जानता है। ये दुनिया चंद दिलों की है मेरे अजीजों, ये गिने चुने दिन है, मौत की कोई गारंटी नहीं। वो लेटरिन में आए, रोड में आए, दरख्त में आए, जंगल में आए, मेंबर पे आए, किसी को गारंटी नहीं। इसलिए अपने बच्चों पे कड़ी नजर रखें, अपने बच्चों पर दस्त शक्कर रखें, अपने बच्चों को अपने साये के नीचे रखें, तब हमारा मुआशरा सुधरेगा। हमारा मुआशरा दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। यकीन करो, दिल खून का आंसू होता है, ऐसे वाकयात रूनुमा होते हैं। मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, रमजान मुबारक का कम से कम लाज रखें, कम से कम रमजान मुबारक में तो सुधर जाए, रमजान मुबारक में तो सुधर जाए। एक यहूदी का वाकया आतिश परस्त का, ये मैंने पिछले जुमे में भी सुनाया था, अभी भी सुनाता हूँ, इसलिए सुनाता हूँ ताकि हमारे मुसलमान भाई इससे इबरत हासिल करे। यहूदी आतिश परस्त था, उसका बेटा बाजारों में खाता हुआ जा रहा था। उस आतिश परस्त ने जब देखा तो अपने बच्चे को एक चमार लगाई, जोर से तमाचा मारा। ए बेवकूफ, ए अहमक, तुझे पता नहीं मुसलमानों का मुकद्दस महीना है। हमारे ये शहर में मुसलमान रहते हैं, इस शहर में मुसलमान रोजा रखते हैं, ये मुसलमानों का मुकद्दस महीना है, तुझे शर्म नहीं आती तो खाता। मेरे भाइयों, जब वो मरता है उसके पड़ोस में एक आलिम दीन रहता था, उस आलिम दीन को ख्वाब में आता है तो वो यानी जन्नत के नज़ारों में है, जन्नत की मसेलियों पर बैठा हुआ है, जन्नत की ऐश व इशरत और लज़ाइज में बैठा हुआ था। जब देखा तो उस आलिम ने उससे पूछा मुखातब होकर, तू तो आतिश परस्त मेरा वो पड़ोसी नहीं हो जो तू पड़ोसी था लेकिन आतिश परस्त था, तुझे ये मकाम और मर्तबा कैसे हासिल हुआ? तो उस शख्स ने कहा, मेरा बेटा यानी रमजान मुबारक मुसलमानों का मुकद्दस महीना था, बाजारों में कोई चीज़ खा रहा था, मैंने एक थप्पड़ लगाई तो उसके बाद वो सुधर गया। मैंने सिर्फ ये अमल कर लिया था, सिर्फ रमजान मुबारक के तकद्दुस के बारे में बात की थी, रमजान मुबारक के तकद्दुस को पामाल कर रहा था, बच्चे को थप्पड़ लगाई तो रब्बुल आलमीन ने मुझे कलमे की झोलक से नवाजा। जब मैं मर रहा था मैंने गैब से आवाज़ आई, गैब से आवाज़ सुनी तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की आवाज़ सुनी, और फिर ये आवाज़ भी आई, इसको बदबख्तों में ना लिखो, इसको नेक बख्तों में लिखो, इसलिए मैं जन्नत में हूँ। कितनी बड़ी फजीलत है मेरे बुजुर्गों, कितनी बड़ी वाक़िया है, कितनी बड़ी सख्त वईद है मुसलमानों के लिए। हम एक कान से सुनते दूसरे कान से निकालते हैं।
یہ رمضان المبارک کے بارے میں محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان المبارک کا روزہ رکھا تو رب العالمین اس کے سارے سابقہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے، یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ آج میں نے ان کے بارے خوشخبری سنائے، تمام چگلور والوں کو یعنی پیسے بانٹ دیے جائیں گے، 5-6 ہزار پیسے دیے جائیں گے، تو ہم کتنے خوشی میں یعنی پھولے سمائے نہ ہوتے، وہاں پر رش ہوتا، وہاں پر بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ملتی، اتنی بڑی خوشخبری ملی ہے یار ہمیں پیسے ملیں گے، ہم وہاں جاتے۔ لیکن رب العالمین جس نے ہم سب کو پیدا کیا، ہمارے 6-60 فٹ بدن کو پیدا کیا، ہمارا وجود بھی نہیں تھا، تنگ راستے سے رب العالمین نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، اس محبوب کی بات پر ہم شک کرتے ہیں، ہمیں یقین نہیں آتا۔ محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ دوسری حدیث میں محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے تراویح کی نماز پڑھی تو رب العالمین اس کے سارے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اس میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ محبوب پیغمبر علیہ السلام کی بات پکی بات ہے، سچی بات ہے، کلیئر بات ہے، اس میں ڈاؤٹ اور اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اس لیے میرے مسلمانوں، رات کو ہم نے دیکھا ہمارے نوجوانوں کو دیکھا، ہم تراویح پڑھ رہے تھے، پیچھے ایک دوسرے کو مارتے ہوئے اتنے شور کرتے ہیں۔ او مسلمانوں، اپنے اولاد کی تربیت کرو، اپنے اولاد کی تربیت کر دو۔ یہ ممبر رسول سے میں آپ کو صدا دیتا ہوں، فریاد کرتا ہوں، آپ کی داڑھی کو پکڑتا ہوں، آپ کے پاؤں کو پکڑتا ہوں، اپنے مسلمان بچوں پر تربیت کے زور دے دو، اپنے مسلمان بچوں پر تربیت کے لیے یعنی ایسا معلم کا ڈیوٹی لگاؤ، تاکہ وہ اگر آپ تربیت نہ کر سکتے ہیں تو کسی عالم کے پیچھے اس کو لگا دو، ڈیوٹی لگا، وہ عامل اس کی تربیت کرے گا، وہ عالم اس کی تربیت کے راستے پہ لگا دے گا۔ ہم نے اتنے سمجھایا، اس کے باوجود بھی میرے عزیز و رات کو اتنا شور شرابہ۔ اگر ہمارے قاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ رب العالمین ان کی عمر میں درازی عطا فرمائے، ان کو مزید تقویٰ نصیب فرمائے، اتنا شور اگر کسی اور قاری کے پاس ہوتا یا کسی اور مسجد میں ہوتا تو وہ ڈگمگاتا، وہ کبھی ایک پارے میں جاتا، کبھی دوسرے پارے میں جاتا۔ قربان جاؤں تیری بہادری پر، قربان جاؤں تیری سوچ پر، اس نے ایک اٹکٹ بھی نہیں لی شیر کے بچے نے۔ ایک مسلمانوں، جہاں پر سارے والدین موجود ہیں، جہاں پر جو بچے مسجد میں آتے ہیں ان کو گھر میں نصیحت کرے، ایسا نہ ہو کہ کہیں ہم تیز میں آ کر سارے نمازی آ کر بددعائی دیں، پھر ان کے لیے نجات کا ذریعہ نہ بنے بلکہ عذاب کا ذریعہ بن جائے گا۔ یہ مساجد اللہ کا گھر ہے، اس میں خاموش رہنا بھی عبادت، اس میں نماز پڑھنا بھی عبادت، قرآن مجید پڑھنا بھی عبادت، چپکے سے بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ کریں گے نا انشاءاللہ۔ محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یعنی جو شخص کسی کا غیبت کرتا ہے اس کا علاج محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم غیبت تو کرتے ہیں لیکن پتہ ہی نہیں اس کا ہمیں عذاب سزا جزا بھگتنا پڑے گا۔ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ ہم نے نہیں سوچا۔ اگر نہیں سوچا ہے تو محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہم اغفر لنا ولہ۔ سارے ساتھی بولے، 2 مرتبہ بولے اللہم اغفر لنا ولہ، اللہم اغفر لنا ولہ۔ تو اس کا ترجمہ محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ ہمیں بھی معاف فرما اور ان کو بھی معاف فرما جن کی ہم نے غیبت کی۔ کریں گے نا انشاءاللہ۔ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں رمضان المبارک کی روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور غیبت جیسی مہلک بیماری سے رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے اور سنتے عطا فرما دیجیے۔ Wait. That's a bad one.